نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. گزشتہ درس میں ایک آیت کا ترجمہ تھا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، وہ پاک ہے، شرک سے وہ پاک ہے. جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے. آج اسی سلسلے کی دوسری آیت ہے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. آسمانوں میں بھی معبود وہی ہے اور زمینوں میں بھی معبود وہی ہے. عبادت صرف اللہ کی ہوگی. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، وہ الہ ہے آسمانوں میں. آسمان میں جتنے میں مخلوقات ہیں وہ کس کی عبادت کرتی ہے؟ اللہ کی. وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور اسی طرح جو زمین میں مخلوق ہے وہ ان کا الہ بھی کون ہے؟ الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ یہ بتا چکا ہوں کہ الہ لا الہ لا الہ، اشہد ان لا الہ، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ. ہر جگہ الہ ہے، لیکن اس لفظ کو سمجھتا کوئی. الہ کے معنی ہے مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، عالم الغیب، حاضر ناظر، مختار کل، تمام اختیارات کا مالک الہ. تو ہر جگہ الہ کا ذکر ہے. جو شخص الہ کو سمجھ گیا وہ شرک سے بچ گیا. ہم الہ اللہ کو کہتے ہیں نماز میں، کلمے میں، اذان میں، لیکن کرتے ہیں اس کے الٹ ہیں. پکارتے اوروں کو ہیں، مدد اوروں سے مانگتے ہیں. تو یہاں اللہ پاک فرمائے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. آسمانوں میں بھی الہ وہ ہے، یعنی معبود. الہ کے معنی دوسرے معبود. فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. اور وہ تو حکمتوں والا ہے اور جاننے والا ہے. اس کے ہر کام میں حکمت ہے اور ہر بات کو وہ جانتا ہے. ہم چھپ کے کریں یا سامنے کریں وہ جانتا ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. اور بابرکت ہے وہ ذات جو بادشاہ ہے آسمانوں کا اور زمین کا. وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. بادشاہی آسمانوں اور زمین کی کس کی ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کی ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي، اور بابرکت ہے اس کا نام. اللہ کے نام برکت والا ہے. جہاں بھی اللہ کا نام لوگے برکت ساتھ ہی آ جائے گی. تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی نزل الفرقان، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. یہاں فرمایا وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ. اور قیامت کا علم تو اللہ کے پاس. قیامت کا علم اللہ پاک نے کسی کو بھی نہیں بتایا. نشانیاں بتائیں اپنے پیغمبروں کو کہ سورج جو ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا،
امام مہدی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یاجوج ماجوج آئیں گے، ہاں جی زمین جو ہے وہ دسائی جائے گی، زمین اندر چلی جائے گی، یہ نشانیاں ہیں۔ لیکن اصل علم وعنده علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں ان کے ہاتھ میں شفاعت نہیں ہے۔ شفاعت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم ان کی عبادت کریں، ان کی کریں، انہیں ہماری شفاعت کریں گے۔ شفاعت اللہ، لیکن فرمایا کہ الا من شہد بالحق وہم یعلمون، جو مسلمان ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ تو شفاعت کریں گے، لیکن ہر ایک نہیں ہے۔ کوئی بت کو پوج رہا ہے، کوئی قبر کو پوج رہا ہے اور کہے کہ یہ میری سفارش کرے گا، وہ کس طرح کرے؟ سفارش ہوگی لیکن اللہ کے اجازت سے ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ اللہ کسی کو، ہاں یہ بات یاد رکھے کہ سفارش کافر، مشرک، منافق، ان کی سفارش نہیں ہوگی، مسلمانوں کی ہوگی، اہل ایمان کی سفارش ہوگی، لیکن کافروں کی سفارش کی اجازت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ آگے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے پیدا کیا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ، سب کو کس نے پیدا کیا ہے، تو کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ سب کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ فرماتے فَأَنَّىٰ یؤفکون، پھر کدھر بھاگ رہے ہو، پھر اسی سے مانگو، جب پیدا اسی نے کیا ہے۔ خلقت بنانا یہ بہت مشکل کام ہے، ہر بندے کے کام نہیں ہے، اس کو بغیر نقشے کے بنایا ہے ہم سب کو۔ ہم تو کوئی چیز بناتے ہیں، ایک بنائیں گے تو دوسرا بنائیں گے تو کہہ دیجیے اس کو بلاؤ، آرکیٹیکٹ کو بلاؤ، وہ نقشہ بنائے پھر ہم بنائیں گے۔ لیکن اللہ نے دیکھو ہماری مسجد میں کتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں، سب کے نقشے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے نقشے بناتا ہے۔ تو یہاں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ پیدا کس نے کیا، تو کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ ہی نے پیدا کیا۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر آپ کدھر بھاگ کے جا رہے ہو، کس طرف تمہارا منہ ہے؟ آگے فرمائے وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، میرے نبی کی اس بات کی قسم جو میرے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا رب، اے میرے پروردگار، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ کتنا میں نے ان کو سمجھا دیا، کتنی تکلیفیں ان کے لیے اٹھا دی، ہر بازار میں گئے، ہر گھر میں گئے، ہر علاقے میں گئے، لیکن فرمایا اللہ یہ تو ایمان نہیں لاتے۔ وقیل ہی، اور قسم ہے پیغمبر کی اس بات کی، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، آج بھی دیکھیں اکثریت جو ہے وہ نہ ماننے والوں کی ہے۔ تو یہ یہاں نہیں مانیں گے تو جائیں گے کہاں؟ کوئی راستہ ہے وہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے، یا اللہ یہ نہیں مانتے، اور یہ تو اللہ کے سامنے آپ نے فریاد فرمائی وقیل یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تڑپ ہوتی تھی کہ ہر بندہ مسلمان ہو جائے، دوزخ سے بچ جائے اور جنت والا بن جائے، تو لوگ نہیں مانتے تھے، تو آپ کو کوفت ہوتی تھی۔ تو اللہ نے آپ کو تسلی دی کہ میرے پیغمبر آپ کیا کریں، فاصفح عنہم، ان کو چھوڑ دیں، اور وقل سلام، ان کو کہے السلام علیکم، سلام متارکت، چھوڑنے والا سلام۔ جو کوئی بندہ نہ مانے تو اس کو کیا کہنا ہے، بھائی السلام علیکم، تو اپنا کام کر، تو ہم
اپنا کام کریں گے۔ فرمایا آپ ان کو سلام کریں۔ اور قرآن میں عجیب عجیب اس طرح باتیں آئی ہیں کہ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، میرے پیغمبر آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے، آپ سے سوال نہیں ہوگا، سوال ان سے ہوگا جن کو آپ میرا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ ان پر داروغہ، وکیل یا SHO نہیں ہیں یا آپ زبردستی ان کو پکڑ کے مسلمان کریں، آپ نے اپنا کام کر دیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے نبی آپ تبلیغ کریں، آپ کا کام ہے تبلیغ۔ اور آج بھی یہی ہے کہ مبلغ کا، عالم کا، قاری کا، حافظ کا، پیر کا کام یہ ہے کہ وہ تبلیغ کرے۔ جو نہیں آتے، جو راہ راست پہ نہیں آتے، وہ خود جواب دیں گے۔ تو اس لیے کڑنا نہیں چاہیے کہ یہ کیوں مسلمان یا کیوں یہ ادھر مسجد میں نہیں آ رہا۔ ہم نے بتا دیا، اذان دے دی، اقامت کہہ دی، سائرن بجا دیے، ٹائم ان کے مرضی کے مطابق تبدیل کرتے ہیں تاکہ یہ مسجد میں آئے، جلدی سوئے نہ۔ اور کیا کر سکتے ہیں؟ اب پھر 10 منٹ پیچھے کیوں کی ہے؟ یہاں نمازیوں کی خاطر کی ہے تاکہ یہ سوئے نہ اور مسجد میں آ جائے۔ تو تبلیغ یہ ہے کہ پہنچاؤ گے، اور آگے نہ مانیں گے تو جواب کون دے گا؟ خود جواب دیں گے۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اور میرے نبی کی اس بات کی قسم جب انہوں نے کہا اے میرے پروردگار بے شک یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو اللہ پاک نے فرمایا فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، آپ ان سے درگزر کریں، ان کو چھوڑ دیں۔ وَقُلْ سلام، اور ان کو کہیں السلام علیکم، سلام کہہ دیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، عن قریب یہ جان لیں گے، عن قریب مرنے کی دیر سارا کیا چٹا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔